ران صاحب جہاں پہ یہ چلیں لگ گئی ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں پھر سے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ شاید سیلاب کا وہ معاملہ کچھ تھم سا گیا، تو اکتوبر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل بڑا، جس طرح ستمبر میں بہت کچھ ہو گیا ہے، وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ سوچ نہیں سکتا تھا، اور ستمبر ہو گئی، ابھی ستمبر چل رہا ہے۔ جی، میری رات کو اسلام آباد کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، اچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ میں کہا یار نہیں آ رہی۔ اچھا، اس نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آ رہی ہے۔ میں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم نے آ کے کرنا کیا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ہر قسم کی پاور موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس نے بھی کچھ نام لیے، اس نے کہا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کام کے لیے اسے جواب دینا ضروری ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جسے پنجابی میں کہتے ہیں جو بھی نکلنا ہے نا اس اکتوبر سے نکل آنا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے نا، بہت سی چیزوں کے حوالے سے، اور اکتوبر میں بہت سے فیصلے جو ہیں نا وہ ہونے ہیں۔ اچھا، اکتوبر میں کئی لوگوں کے اندر انقلاب کی بات بھی ہونی ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کے اندر اچانک سویا ہوا انقلاب جاگ جانا ہے، کئی لوگوں نے کمپرومائز کی طرف چلے جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ لیکن پھر میں پہلے ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دے 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کروں۔ جی، اس سے پہلے بھی بہت سے کیس لگے ہیں، اور بڑے اہم ترین کیس لگے ہیں۔ اگر ہم ان کیسز کی سماعت کو سنتے تھے، اگر ان کیسز کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یار نہیں بھائی کام پہ گئی، لیکن جب فیصلہ آتا تھا سامنے تو کام واقعی کچھ اور پہ گیا اندر سے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے میرے خلاف کیس کرنا ہے، اور میں ہی جج ہوں، اور آپ نے میرے خلاف ہی کیس کرنا ہے، تو آپ کس طرح توقع رکھیں گے مجھ سے؟ یہ ایک بڑی چیز ہے نا۔ دیکھیں فیصلے جس کے خلاف ہونا، اگر جہانگیری صاحب کو روک دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت تک عمل نہ کریں، تو کہ ایک ایسی مثال پاکستان کے دلیہ میں قائم ہو جانی چاہیے کہ اگر ایک کیس آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے، تو اگر اس کا کوئی بینیفیشری ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اس بینچ کے حصہ نہ ہو، تو پھر تو مزہ آتا ہے۔ پھر میں کہوں کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں کسی پہ ناانصافی کی نہیں وہ لگا رہا، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر تو یہی اصول بنتا ہے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کچھ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری بات کو آج صرف دبے الفاظ میں نہ نوٹ کر لیجئے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کچھ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری، اس لیے جن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے وہ ہر حال میں اسے کر لیں گے۔ اچھا، ہر حال میں اسے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آج آپ کو بالکل کروں۔ اور آج آپ کو ایک اور خبر میں دوں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، اس دفعہ پی ٹی آئی کو توڑنے میں زیادہ نہیں 8 10 12 لوگوں کو، جن میں 1 2 بڑے نام بھی شامل ہوں گے، اس میں بھی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل کامیاب۔ لیکن آج تو ڈیالہ کے باہر ماحول کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ آج تھا پنجاب، میں نے کچھ بڑے ناموں کا ذکر کیا۔ مجھے کل ایک ایم پی ملا، تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہمیں یہ تو بتایا کہ ہم نے جینا مرنا خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر قسم کی امید ختم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے جینا مرنا خان کے ساتھ ہے، پھر آپ کیوں نا امید کیوں؟ اس نے کہا جی نا امید اس لیے ہے کہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا راستہ۔ میں نے کہا یار میں نے اس پاکستان میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان پر ایک ایسا کراس لگ گیا ہے کہ اب ان کے متعلق بات کرنا بھی جرم ہے۔ اور زیادہ پرانی بات بھی نہیں، زیادہ پرانی بات۔ میں کہا لیکن وہ سارے لوگ جو ہیں آخرکار وہ کراس ختم کر کے ایک نئے کراس میں آ گئے، بلکہ ایک نئے عکاس میں آ گئے۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں تو چلتی ہیں ساری، تو وقت کا انتظار کریں، وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل بھی جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں یہ اکتوبر کے مہینے میں ٹھیک ہے بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، اکتوبر کے مہینے میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی چینج ہوں گے، یعنی ان کے رویے چینج ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے نقاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ میرے پاس تو جو اطلاع ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے۔ اچھا صاحب، سب سے پہلے اسی کے اوپر 3 برس میں 7% غربت بڑھ گئی ہے، اور اب خدشہ یہ ہے کہ جس طرح کووڈ کے بعد ایک ہم نے دیکھا تھا کہ غربت بڑھی تھی،
اضافہ ہوا تھا، اب سیلاب کے بعد یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ ہم تو یار آپ کو غلط فہمی ہوئی، اچھا یار دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، معاشی حالات بہتر یہ جو سیلاب آیا یہ ہم سونا لے کے آیا ہے، اس سیلاب کے اندر پیسہ ہی پیسہ آ گیا ہے، غریب آدمی خوشحال ہو گیا ہے۔ آپ کو ایسی غربت کا ورلڈ بینک والے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کیا پتا؟ پی ٹی آئی نے بنوائی ہوگی، ہاں یہ پی ٹی آئی نے رپورٹ بنوائی ہے بالکل ورلڈ بینک سے۔ بھائی یہاں پر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، یہاں پر تو سب اچھا ہے، یہاں پر تو غریب رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ باقی حقیقت بات ہے، غریب رہ ہی نہیں گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گئے غریب، سارے مر گئے ہیں غریب، کیونکہ یہی منصوبہ تھا نا، غربت ختم کرنی ہے۔ ایسے ہی غربت ختم نہیں ہونے کا، غربت والے ختم کر دیں سارے، غریب ختم کر دیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو پوچھیں جا کے کسی حکومتی وزیر سے تو ابھی آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ معاشی اشاریہ بتائیں گے ہمیں۔ اچھا ان سے صرف 3 لفظ پوچھ رہے، معاشی اشارہ کہتے کس کو ہے؟ اگر ابھی جا کے آپ کسی ان کے اتحادی سے پوچھیں وہ ابھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ ابھی آپ جا کے کسی اور سے یہ بات کریں وہ آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کہے گا جناب آپ تو حکومت کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمت کرے نا، میں تو چاہتا ہوں صبح ان کے وکیل ہیں اتنے بڑے، صبح ایک انٹرنیشنل عدالت میں پٹیشن دائر کریں اس ورلڈ بینک کے خلاف کہ رپورٹ غلط ہے، یہ رپورٹ غلط ہے، پٹیشن دائر کریں ان کے خلاف کہ جناب انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بالکل سب اچھا ہے یہاں پہ، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، یہاں پر سب بہترین ہے۔ دیکھیں مجھے ہم کریڈٹ دیتے ہیں مریم نواز کو، وہ گئی وہ ہر جگہ جا رہی ہیں، لیکن کیا کمال کی ہماری بیوروکریسی ہے، ان کو ان لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہے، کیا ڈر ہے؟ کل آپ کو پتا ہے جہاں گئیں وہ وہاں پہ جہاں پہ دستکاری بھی کی، سارا کچھ کیا، اس کے باہر لوگوں پر لاٹھی چارج ہوا، انہیں پولیس کی وینوں میں ڈالا گیا، وہ سارے سیلاب زدگان تھے۔ وہی وہ اپنے لیڈر سے ملنے آئے تھے، وہ اپنی لیڈر کو دیکھنے آئے تھے، مسائل وہ بتانے اپنی آئے تھے، فریاد لے کر آئے تھے، ان تک فریاد پہنچنے تھی نا۔ جب وہ اپنا ٹائم نکال کر، جب وہ اپنا وقت نکال کر انہی لوگوں کے لیے جا رہی ہیں، تو آپ کیوں ان کو چھپا رہے ہیں؟ کس لیے چھپا رہے ہیں؟ کیوں ان کو ان سے دور رکھ رہے ہیں؟ اگر مریم اورنگزیب کئی روز وہاں بیٹھ سکتی ہیں، اگر کئی روز وہاں بیٹھ کے لوگوں کی فریاد سن سکتی ہیں، ان کی میں نے جوتی دیکھی بالکل کیچڑ سے بھری ہوئی، کپڑے دیکھے وہ مٹی سے بھرے ہوئے، میں نے خواجہ سلمان رفیع کو اس طرح دیکھا، تو باقی جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ کرتے ہوں گے، یہ نہیں کریں۔ تو پھر اصل لوگوں تک کیوں نہیں پہنچنے دیتے؟ کون روک رہے ہیں اصل لوگوں تک پہنچنے کے لیے؟ اس کی بات یہ ہے کہ غربت کی ریشو بڑی یہ ورلڈ بینک نے دی ہے۔ اگر یہاں پر آ کر وہ جاتے ان علاقوں میں بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے ملیر کوٹ میں جاتے ہیں، کراچی کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے جہاں پہ لوگ بیچارے باہر سڑکوں پہ سوتے ہیں، وہاں پہ جاتے، پشاور کے علاقوں میں جاتے، وہاں کے پی کے یعنی علاقوں میں جاتے، اس کے بعد بلوچستان کے علاقوں میں جاتے، اس کے بعد آ جاتے پنجاب میں، یہاں پر بھی ان علاقوں میں جاتے جہاں پر لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جہاں بلکہ یہاں پہ سیلاب زدگان جہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ان کے گھر دیکھیں، آپ دیکھیں جا کے ذرا کہ اگر جو گھر واپس جا رہا ہے نا وہ سمیل سے، بدبو سے، اور اس کے بعد آج ایک خبر نہیں آئی کہ لمبسکن ایک بیماری جو ہے جانوروں میں جو بالکل انہوں نے کہا جی بہاولپور میں شروع ہو گئی ہے، اور اس کی اور یہ پہلے ہفتے میں خدشہ ظاہر کر دیا تھا، پہلے ہفتے میں بالکل کر دیا تھا، انہوں کو شروع ہو گئی ہے، اور 4 سال جن جانور کی ایج ہے ان کو تیزی سے ہو رہی ہے۔ پہلے جانور آپ کے پاس کم ہے، اس بیماری سے جانور کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے، یعنی زمین بھی گئی، فصل بھی گئی، گھر بھی گیا، مویشی بھی گیا، اور یہاں پر کسی بھی آپ حکومتی بندے سے سن لیں، وہ کہتا ہے جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم جناب یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ویسے فلانے بھی ختم کر دیں گے، فلانے بھی ختم کر دیں گے ہم نے۔ اور بھائی کس طرح کیا ختم؟ پہلے تو غربت ختم کرے نا، مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں سے غربت ختم ہوئی ہے، مجھے ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ غریب جو ہے اس کو یہ کہہ سکے غریب کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ آپ ایک اور چیز دیکھیں، آپ نے ابھی ایجوکیشن کی بات کی ہے، مجھے آپ ہر تیسرے گھر میں جا کے چیک کریں، ان کا کوئی نہ کوئی بچہ مزدوری پہ جا رہا ہوگا، پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا، بس اس لیے قابل نہیں ہوگا کہ فیس ادا نہیں کر سکتے۔